قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی ہے۔ جی ہاں، دعا کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے، جیسے ہی نماز ختم ہوئی اور فوراً اس کو دعا کرتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جلدی سے کام لیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ، اب اللہ کی تسبیح بیان کرو اور پھر مجھ پر درود بھیجو۔ روایت میں ہے کہ ایک دوسرے شخص نے جب یہ سنا تو پھر انہوں نے اسی طرح کیا، نماز پڑھی اور ذکر بجا لایا اور درود پاک پڑھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو جب بھی ہم دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے اول میں اور اس کے آخر میں درود شریف بھی پڑھیں، اور اسی طرح دعا سے پہلے کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کر لینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ لینا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک اہم ترین سبب بنتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص ایک آیت مبارکہ اور اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں جو بھی کوئی واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی، یا کسی سوال کے جواب میں یا کسی اعتراض کے جواب میں، مختلف قرآن کی ایسی آیات مبارکہ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کسی نے بھی کوئی اعتراض کیا تو اس کے جواب میں بھی، اور کبھی سوال ہوتا تو سوال کے جواب میں، اور کبھی ایسا کوئی معاملہ کہ جو پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور لوگ اسی پر ہی رہتے ہیں، پھر قرآن پاک نے اس کے باقاعدہ احکام بیان فرما دیے، اور قرآن پاک میں وہ جو پہلے سے چلتا ہوا انداز ہے اس کی ممانعت فرما دی گئی۔ اسی معاملے کی ایک کڑی وہ انشاءاللہ آج ہم عرض کریں گے، اور بیسک آج کا ہمارا موضوع ہے عبادت کے اندر اپنے لباس کو، اپنے ظاہری صورتحال کو، ان کا خیال رکھنا، اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ نمازوں کی طرف آنا، بڑے اہتمام کے ساتھ عبادت بجا لانا، یہ اہم ترین ایک موضوع ہے اور اہم ترین ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر گفتگو بھی ہو، اور جو ظاہر نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس کے اہتمام کرنا، اسی طرح اہمیت دے کر نماز کو ادا کرنا، یہ آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ اس کا فقدان نظر آتا ہے، یعنی کمی نظر آتی ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بھی بیسک نماز کے حوالے سے اور نماز میں بھی زینت اختیار کر کے جانے کے حوالے سے ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہوا کہ پہلے زمانے میں لوگ کعبۃ اللہ کا طواف تو کرتے تھے، اور خواتین بھی طواف کرتی، اور لباس کے حوالے سے ہر ایک کے پاس کوئی ایسا سلا ہوا باقاعدہ لباس یہ میسر نہیں آتا تھا۔ کسی کسی کو آتا تھا، ہر ایک کے پاس نہیں، اور وہ اپنے بدن کو اور ان چیزوں کو لپیٹنے کے لیے، ستر کو چھپانے کے لیے عمومی طور پر چادروں کا استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسے حجاج کرام یا معتمرین، عمرہ کرنے والے افراد جاتے ہیں، ظاہر ہے جس نے بھی عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے اور وہ احرام کی حالت میں جب آئے گا تو مرد سلے ہوئے لباس کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ اب وہ ایک دو چادریں پہنتے ہیں
یہ جو دو چادریں پہنی جاتی اس زمانے میں پہلے سے ہی لوگوں کا ایک عام انداز تھا لباس کے حوالے سے، ایک تہمت پہن لیتے تھے، ایک اوپر سے چادر۔ تو مردوں کے لیے تو یہ کہ سلا ہوا وہ نہیں پہنیں گے، لیکن خواتین کے لیے ایسا حکم نہیں۔ خواتین کے لیے کہ وہ اپنے پورے ستر عورت جتنے بھی اعضاء ہیں وہ ان سب چیزوں کو وہ چھپا کر ستر عورت کا خیال رکھتے ہوئے یہ اہتمام ہوگا جو چیزیں عورتوں کو احرام کی حالت میں جس کی ممانعت ہے، اور وہ یہ جو چہرہ ہے جب احرام کی نیت ہو جائے گی تو اب اپنے چہرے کو ڈھانپنا یہ منع ہوتا ہے، لیکن اپنے جیسے بال ہیں، سر کے بال ہیں، اس طرح جسم کے دیگر جو ہے وہ اعضاء ہیں، تو ان سب کو وہ چھپا کر ہی اس نے وہ رہنا ہے۔ تو احرام کی حالت میں بھی کچھ خواتین ایسی کہ جو ایسے لباس پہن کر جنہوں نے طواف کیے کہ جس سے ان کی بے ستری ہو، اعضائے ستر وہ پورے ڈھکے ہوئے نہ ہونا اور ان کا جسم کا نظر آ جانا۔ تو یہ پہلے سے چونکہ ایک انداز تھا کہ لوگ اسی طرح کر لیتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ وہ نازل ہو گئی، اور قرآن پاک نے باقاعدہ یہ اہتمام کے ساتھ حکم اللہ نے ارشاد فرمایا۔ آئیے آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو ناظرین، یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس میں یہ باقاعدہ اس کے احکامات بیان فرما دیے گئے، اور یہاں یہ ارشاد فرما دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ نماز کے وقت صرف ستر عورت کے لیے کفایت کرنے والا لباس نہ پہنو، یعنی اس آیت کا مطلب کہ صرف اتنا ہی نہ پہنو، جیسے مرد ہے اب اس کے اعضائے ستر میں سے ناف سے لے کر وہ گھٹنے تک، تو اب کوئی کہے کہ میں اتنا ہی پہنوں گا اور پھر آگے نہ پہنے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو ایک چادر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو پوچھتے تھے باقاعدہ، تمہارے پاس کوئی اور چادر نہیں کہ اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرو؟ تو اس لیے فرمایا کہ صرف اتنا کفایت والا لباس نہ پہنو، بلکہ کیا کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لباس زینت والا بھی ہو، عمدہ لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ جیسے آپ دنیا میں کسی کی دعوت اور کسی بڑے کے پاس جانے کے لیے اپنے لباس میں اہتمام کرتے گئے، اسی طریقے سے جب نماز کے لیے جائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی اہتمام کے ساتھ لباس کا پاک ہونا، تو ویسے ہی نماز کی ان شرائط میں سے کہ آدمی کو طہارت، اور وہ طہارت بدن کی طہارت، لباس کی طہارت، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کی طہارت، یہ تو ویسے ہی اہم ضروری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنا عمدگی میں ہو کہ آپ اگر کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، دنیا میں کسی بڑے کے پاس، تو آپ کو اس لباس میں عار محسوس نہ ہو، اس لباس میں ایسی کمی نہ لگ رہی ہو۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مساجد کے اندر جو عام طور پر پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں اور لوگ اسے پہن کے نماز پڑھتے ہیں، تو کہا کہ یہ ٹوپی ایسی نہیں ہے کہ جسے آدمی پہن کر مارکیٹ بھی جائے، رشتہ داروں میں ملاقات کے لیے بھی جائے، کسی اچھی دعوت پہ بھی جائے کہ پلاسٹک کی وہ ٹوپی پہن کر۔ تو فرمایا کہ جب عام کسی بڑی جگہ جانے کے لیے آپ اس ٹوپی کو پہن کر عار محسوس کریں گے، شرم محسوس کریں گے، کیونکہ یہ ایسی کیفیت اور حیت والا لباس نہیں ہے ٹوپی پہننا،
تو اس لیے فرمایا کہ اس کے لیے جو ہے وہ مکروہ تنزیہی کا حکم بیان کیا، ایسے لباس جس کو آدمی کسی کے سامنے اس طرح پہن کر جانے سے عار اور شرم محسوس کرے، لیکن وہ نماز کے لیے وہی پہنتا ہو۔ تو اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ میں تو ایسے تمام اپنے نمازی احباب سے، نمازی بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ جیسے آپ کے کپڑے صاف ستھرے اور لباس یہ ہوتا ہے، ساتھ آپ اپنے سر کو ڈھانپنے کے لیے بھی ایسی ٹوپی بھی آپ اپنے پاس اپنی صاف ستھری ٹوپی رکھیں۔ اگر آپ ہر وقت پہنتے ہیں ذہن نصیب اور نہیں پہن پاتے تو کم از کم جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، تو اپنی اس ٹوپی کا استعمال کریں تاکہ نماز کو اہتمام کے ساتھ کہا جائے کہ آپ نے ادا کیا ہے۔ ٹوپی پہننا نماز کی کوئی شرائط میں سے نہیں کہ نہیں پہنیں گے تو نماز ہوگی ہی نہیں، ایسا ہم نہیں کہہ رہے، لیکن چونکہ آداب احترام میں سے یہ ساری چیزیں ہیں تو اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور ذہن نصیب امام شریف کی ایک عادت بن جائے، یہ سب ہمارے لباس کا حصہ ہے۔ جی ہاں، ٹوپی ہو، امامہ ہو، یہ لباس کے اندر ہی اسے شمار فرمایا گیا ہے، اور خوش نصیب ہیں جو با امامہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور بالخصوص جمعے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جو امامہ پہن کر پڑھتے ہیں 70 جمعوں کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ 70 جمعے ہم سال میں پورے 70 جمعے نہیں ہوتے، لیکن امامہ شریف پہن کر ایک جمعہ بھی ادا کریں گے تو 70 جمعوں کا گویا کہ اسے ثواب حاصل ہو گیا۔ ناظرین، نماز تو نماز، اس کے علاوہ بھی آدمی جہاں تک ہو سکے اپنے بدن، لباس، یہ اس کی صفائی ستھرائی اور اہتمام یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایسا تھا جس کے بالکل پراگندہ سر دیکھا اور بال بکھرے ہوئے دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ کیا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے بالوں کو اکٹھا کر لے؟ اور دوسرے شخص کو دیکھا، اس کے لباس میلا پن تھا، فرمایا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ اپنے اس لباس کو دھو ہی لے، صاف ستھرا کر لے۔ یعنی یہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم ارشاد فرما رہے۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، ایک شخص آتا ہے، اب وہ آیا اس انداز سے کہ سر اور داڑھی کے بال سارے بکھرے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، یعنی گویا کہ بالوں کو ٹھیک کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ چلا گیا اور پھر ٹھیک کر کے درست کر کے واپسی آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھیر کر آتا ہے کہ لوگ کہیں کہ گویا کہ وہ شیطان آ گیا؟ یعنی اس کی ظاہری کیفیت اور حیت کے اعتبار سے کہ آدمی بال ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ زلفوں، ذہن نصیب کو زلفیں رکھتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان بالوں کا اکرام کرنے کا بھی ہمیں حکم ہے، اس کے تقاضے بھی پورے کرنے کا حکم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی عمل تو سنت پر کر رہا ہے اور اسی نیت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، لیکن اس کا اہتمام نہیں کرتا، تو اس کو دیکھنے والے عجیب نظروں سے دیکھیں، عجیب انداز سے اس کو دیکھیں۔ تو اس لیے جیسے ہم گھروں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اسی طرح اپنے بدن، وجود، لباس، ان سب چیزوں کی صفائی ستھرائی یہ شریعت کو بڑی محمود ہے اور پسندیدہ ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک طیب ہے اور طیب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے، ستھرا ہے، ستھرائی کو دوست رکھتا ہے، کریم ہے، کرم کو دوست رکھتا ہے، جواد ہے، جود و سخاوت کو دوست رکھتا ہے۔ فرمایا اپنے صحن لہذا صاف ستھرے رکھو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، یعنی گھروں کے اندر بھی ایسی گندگی اور صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کرنا، اس کو گویا کہ فرمایا کہ یہ یہودیوں سے مشابہت کرنے والا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو
کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا، جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں کے پاس تم جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں، وہ تمہاری عزت کریں جب تم لوگوں کے پاس جاؤ۔ اور قرآن پاک میں خوب طہارت حاصل کرنے والوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرمایا ہے۔ اس لیے پاکیزگی نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ جو بہت توبہ کرتے گئے رب ان کو بھی پسند فرماتا ہے، اور جو بہت صاف ستھرے رہنے والے گئے اللہ ایسے لوگوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ تو یہ مجھے اور آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم ایسی کیفیت اور حالت کے ساتھ رہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہم پیارے بندے بن جائیں، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں۔ یہاں دیکھیں دو طرح کی باتیں، گناہ سے توبہ کرنا، یعنی آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے وہ دھبا اور بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتا رہے تو روایت میں فرمایا تو دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے نیکی کی بات اس پہ اثر نہیں کرتی، گناہوں پہ وہ بڑا جری ہو جاتا ہے، اور اس طرح لوگ نافرمانیوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور کیا عجب کہ جب گناہ در گناہ کے معاملات کرتے ہیں پھر آگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا نخواستہ ان گناہوں کی نحوست ایسی نہ ہو کہ وہ کفر میں جا کر پڑے، اور کفر کی گندگی اور غلاظت میں گویا کہ پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں دنیا سے ایمان پر خاتمہ ہونا یہ ضروری ہے اس بندے کے لیے جس کو جنت کا داخلہ چاہیے۔ جنت میں اہل ایمان ہی جائیں گے۔ قرآن پاک نے واضح طور پہ جگہ بجگہ اس کا اعلان فرما دیا۔ اس حال میں انتقال ہو کہ ایمان کی حالت میں ہو، خدا نہ خواستہ کوئی گناہوں پر جری ہو اور پھر آگے کفر کے اندر جا پڑے تو اب آخرت میں چھٹکارے کی کوئی بھی صورت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب گناہ انسان سے بتقاضۂ بشریت ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا گیا کہ بنی آدم خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سے بہترین وہ خطا کار ہیں جو توبہ کر لیتے، گناہ گاروں میں سے بہتر گناہ گار وہ توبہ کر لے۔ تو اس لیے جب توبہ انسان کرتا ہے نا صدق دل سے تو اس کے وہ دل کی سیاہی کا دھبا ختم کر دیا جاتا ہے، وہ صاف ستھرا دل ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کا دل وہ نور ایمان سے چمکنے لگ جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں باطنی صفائی کا بھی حکم دیا گیا۔ اس لیے ایک روایت میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولیکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا لیکن تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی آدمی بظاہر اجلا صاف ستھرا ہر طرح کو، لیکن دل کا اجلا نہ ہونا، دل کا صاف ستھرا نہ ہونا، یعنی مراد گناہگار ہونا، گناہ کی کیفیت میں رہنا، تو یہ صاف ستھرا نہیں کہلائے گا۔ یہ حقیقی صاف ستھرا نہیں ہے، ظاہری صاف ستھرا ہے۔ لیکن جو اللہ کے محبوب بندے وہ کیسے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر بھی صاف ستھرے اور دل کے اعتبار سے بھی صاف ستھرے، ظاہری بھی طہارت حاصل اور باطنی طور پر بھی ان کو طہارت حاصل ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں دونوں طریقے بیان کر دیے گئے۔ باطنی طہارت توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ پاک گناہوں کو معاف فرمائے، اور جب آدمی توبہ کرتا ہے رب اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سچی توبہ کی برکت یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سچی توبہ کرنے والے پہ اللہ اتنا کرم اور رحم فرماتا ہے، اللہ اکبر، اس کے گناہ کو ختم فرما دیتا ہے
اور جو آدمی توبہ کرے اور توبہ کے بعد نیکی کی بھی اسے توفیق مل جائے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ انہیں تو خوشخبریاں دیتا ہے، اللہ ان کی سیئات کو، ان کی نافرمانی اور گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو باطنی طور پر صاف ستھرا کر دیتی ہے، اور ظاہری جو شریعت مطہرہ نے صاف ستھرا رہنے کا حکم ہے، تو یہ دونوں چیزیں کاش حاصل ہو جائیں تو ایسے افراد اللہ کے بھی پیارے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، نماز میں ایک آپ نے لفظ بہت عام سنا ہوگا، خشوع خضوع کے ساتھ۔ خشوع خضوع نماز مطلب ہی اس کا یہی ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی تمام ارکان بجا لاتے ہوئے اہتمام کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا، یہ خشوع خضوع کہلاتا ہے۔ یعنی نماز کے لیے جب کھڑا ہو تو اب ادھر ادھر اس کی نگاہ نہ جائے، بلکہ ایک ظاہری آداب یہی ہے کہ آدمی قیام میں ہے تو اس کی نظر سجدے کی طرف ہو، یعنی جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس سجدہ گاہ کی طرف اس کی نظر ہو، تو اسی انداز سے اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ جائے، عبث کھیل کسی چیز میں نہ ہو، کہ ایسا نہیں کہ آدمی بالوں کو نماز کے اندر سنوارتا رہے، کپڑوں کو سنوارتا رہے، کہیں جو ہے وہ اتنی نماز میں اس طرح اس انداز سے وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے کہ نماز سے ہی وہ باہر ہو جائے، کیونکہ عمل کثیر نماز سے باہر کر دیتا ہے۔ عمل کثیر وہ کہ جس کو دیکھ کر ایسا لوگوں کو وہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یعنی اب ایسا شخص کہ جو بالوں سے بھی کھیل رہا ہو، کپڑوں سے بھی کھیل رہا ہو، طرح طرح کے اور معاملات کر رہا ہو، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو نماز کے ظاہری آداب بھی ہیں، اسی طرح نماز کے باطنی آداب بھی ہیں۔ باطنی ادب یہ ہے کہ اس کے تمام تر توجہ وہ نماز کی طرف ایسی ہو کہ گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے وہ حاضر ہے کہ اب دنیا سے ایک طرح کا وہ کٹ چکا ہے۔ یہ ایک باطنی دل کی حاضری کے ساتھ نماز کو ادا کرنا۔ ہم اولیاء صالحین کے طریقہ کار کو اگر پڑھتے ہیں، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی نماز کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا نماز کے حوالے سے تو کیسے اللہ والے تھے، کیسے بزرگ تھے، کہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، نماز کے لیے جب اہتمام کیا جاتا ہے، تو پہلے تو ظاہری جو پاکی حاصل کی جاتی ہے، طہارت وضو، وہ بڑی کامل طریقے سے وہ پاکی حاصل کر کے پھر کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے اپنے پورے اعضاء کو گویا کہ حاضر کر لیتا ہوں، یعنی اپنی توجہ، اپنے سب معاملات۔ پھر فرمایا کہ جب نماز شروع کرنے لگتا ہوں تو ایک ایسا عزم اور ایک ایسی نیت بناتا ہوں کہ گویا کہ میرے خانہ کعبہ میرے آنکھوں کے سامنے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا یہ تو نماز کے اس استقبال قبلہ نماز کی شرائط میں سے ہے، لیکن یہ تصور بھی ایسا ہو کہ گویا کہ خانہ کعبہ میرے سامنے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ میں جیسے پل صراط پر کھڑا ہوں، میری دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے، یعنی ایسی کیفیت کے ساتھ، اور ملک الموت میرے پیچھے لگا ہوا، ملک الموت میرے پیچھے، اور یہ تصور بناتا ہوں کہ یہ زندگی کی میری آخری نماز ہے، یہ زندگی کی آخری لاسٹ نماز ہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کب سے ایسے پڑھ رہے ہیں؟ 30 سال سے، یعنی اتنے برسوں سے، سالوں سے میری ہر نماز کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین، ہم نماز کے لیے ہوتے ہیں، اس کے فوراً بعد کئی طرح کے ایسے معاملات، کچھ لوگ قصدن جب امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اب ظاہر قرات تو امام نے کرنی، ہم نے کرنی نہیں ہے، تلاوت مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے، وہ امام کے پیچھے تو تلاوت نہیں کریں گے، خاموشی سے سنیں گے، چاہے نماز سری یعنی آہستہ امام تلاوت کر کے پڑھا رہے ہیں ظہر اثر، یا جہرن قرات کرتے ہوئے مغرب عشاء اور فجر، باہر صورت مقتدی خاموش رہے گا، پیچھے خاموش رہے گا۔ اب لوگ قصدن اپنی توجہ دوسری طرف لے کے جاتے ہیں، یہ چیزیں خشوع خضوع کے بالکل منافق ہے۔
ہو گیا جب آواز آ گئی اللہ اکبر تو ہم بھی رکوع میں چلے جائیں گے، جب آواز آئے گی سمیع اللہ لمن حمیدہ تو ہم اٹھ جائیں گے، اور خود اپنی توجہ کو دوسری طرف موو کر لیتے، کوئی گھر کی باتیں سوچ سوچ کر، دکانوں کے حساب کتاب سوچ سوچ کر، کسی سے لینا دینا یہ سوچ کر۔ حالانکہ جب آدمی نماز کے اندر یہ توجہ اپنی ہٹاتا ہے اور ادھر ادھر کرتا ہے تو اسے پکارا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ ابن آدم کس طرف توجہ کر رہے ہو، یعنی گویا اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے، تو کسی اور طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ یہ اس کو ندا آتی ہے، اور یہ سننے کے باوجود بھی وہ جب آدمی اپنی نماز کی اس کیفیت اور اس میں نہیں آتا، ایک بار دو بار تین بار، فرمایا اللہ کی رحمت بھی اس سے اپنا رخ موڑ لیتی ہے، اللہ کی رحمت بھی رخ موڑ لیتی ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ جب آدمی نماز کے لیے جاتا ہے، وضو کرتا ہے، تو فرماتے ہیں دو طرح کی چیزیں، ایک ہے ظاہری چیزیں کہ جسے ہر کوئی دیکھے گا، اس کے کپڑے بھی دیکھے گا، بظاہر چہرے کو بھی دیکھے گا، تو کہا کہ کپڑے صاف ستھرے طہارت کے جو معنی ہے، اور پھر وضو کر لیتا ہے تو یہ بھی صاف ستھرا ہو گیا۔ ایک ظاہری چیز ہے اس کو صاف ستھرا کر لیا، اور ایک اس کی باطنی چیز ہے دل، جس کی طرف لوگ نہیں دیکھتے بلکہ اس دل کی طرف اللہ نظر فرما رہا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا جیسے ظاہراً صاف ستھرائی حاصل کر لی ہے اور ایسا پاک اور صاف اور ستھرا ہو چکا ہے جو جن اعضاء کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اچھے بنا لیے ہیں، تو اس کی طرف جدھر اللہ نظر فرما رہا ہے اس کو بھی پھر اچھا کرنا ہے، اس کو بھی ستھرا کرنا ہے، اور اس کا طریقہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا اور سچی توبہ کرنا ہے۔ اللہ دلوں کو بھی ستھرا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لباس کے اعتبار سے صاف ستھرائی ہو، یا اپنے بدن کے اعتبار سے ہو، یا اپنے دل کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے ظاہری اور باطنی صاف ستھرائی حاصل کر کے ہم ایک نماز پڑھیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن